دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی یکم تاریخ ہے اور پہلے بدھ کا مبارک اور بابرکت دن آ چکا ہے۔ سب سے پہلے یہ نیا سال تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک یہ 1448 ہجری ہمارے لیے کامیابی والا بنا دے، ہمارے لیے رحمت و برکتوں والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور ناگہانی آفات اور بلیات سے، ناگہانی حادثات سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ والوں، آج آپ کی خدمت میں جو تسبیح کا راز لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یا ربنا یا سلامو کی ہے۔ آج یا ربنا یا سلامو کو صرف 3 بار پڑھنا، صرف 3 بار جو بندہ بھی یا ربنا یا سلامو کو پڑھتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے 300 کروڑ بھی مانگے تو اس کو وہ بھی مل جاتے ہیں، اور آج اس کی 30 ناممکن حاجتیں غیب سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہم سب جانتے ہیں کہ رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اہل بیت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو قربانیوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے بے شمار کے معجزات فرمائے، بہت سارے انبیاء کرام کی زندگیاں بدلی، بہت سارے لوگوں کے نصیب بدلے، کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آدم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، آپ کی توبہ اللہ پاک نے قبول کری، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے ٹکرائی اور آپ کی امت کو ان تمام نافرمانیوں سے نجات ملی۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی فرعونیت جو تھے ان سے نجات اسی مہینے میں یوم عاشورہ کے دن ملی۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جو رہائی ملی وہ اسی دن ملی۔ اس طریقے سے لامحدود اور لا تعداد آپ کو میں واقعات اور معجزات بتاتا ہی جاؤں گا، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ پورا مہینہ رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے، یہ پورا مہینہ کامیابیوں والا مہینہ ہے۔ اللہ والے ایک لمبی فہرست ہے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی اللہ پاک رحم کر دیں، آپ کے اوپر بھی اللہ پاک کرم کر دیں، تو پھر آج ماہ محرم الحرام کی یکم تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ دولت کی خاص تسبیح، یہ خاص عمل یا ربنا یا سلامو کا صرف 3 بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام بدھ نہیں ہے، یہ ماہ محرم الحرام کا پہلے بدھ کا دن ہے۔ جب بھی پہلے محرم الحرام کے بدھ کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا خاص عمل، ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسی خاص تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کے نصیب اور تقدیر بدل دیے جائیں گے۔ آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل دیے جائیں گے، آپ کے گھر کا بچہ ارب پتی ہو جائے گا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ محرم الحرام کے پہلے بدھ کو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے، ایسی زندگی جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو آج ماہ محرم الحرام کی یکم تاریخ اور پہلے بدھ کے دن یہ خاص وظیفہ صرف 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والوں، آپ میں سے جو کوئی مقروض ہے، قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ قرض ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے تو پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن جب کوئی بندہ رب سے مانگتا ہے پھر غیب سے ایسی مدد آتی ہے کہ کروڑوں کا قرض بھی کب اور کیسے اترتا ہے بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اسی طرح اگر بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو وہ میری بہنیں، وہ میری مائیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ آج ماہ محرم الحرام کی یکم تاریخ ہے، نئے سال کا پہلا دن ہے، نئے سال کا آغاز ہے۔ آپ لوگ صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھیں، اور جس رشتے کے آپ لوگ خواہش مند ہیں وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج رب سے مانگنے کا دن ہے، آج رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہونے والا دن ہے۔ آج صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کی یکم تاریخ، یہ پہلے بدھ کا دن اللہ والوں برکتوں و رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد چاہتے ہیں، اولاد کے خواہش مند ہیں،
بہت زیادہ علاج کروا لیا، پھر بھی کوئی فرق آپ کی جو ہے وہ زندگی میں نہیں آ رہا، پیسے ضائع پہ ضائع ہوئے جا رہے ہیں، ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں، لوگ تانا دے رہے ہیں، تو میری ماؤں میری بہنوں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس آج یکم محرم الحرام اور پہلے بدھ کے دن اس تسبیح کو صرف 3 بار پڑھ لو۔ یہ سال میں صرف ایک بار موقع ملتا ہے، سال میں صرف ایک بار یہ ہمیں موقع ملتا ہے، اور جو بندہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا لے اور ماہ محرم الحرام کی یکم تاریخ اور پہلے بدھ کے دن صرف 3 بار اس تسبیح کو پڑھ لے، وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل کن فیکون کا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے جس ضلع سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کی یکم تاریخ آ جائے، پہلے بدھ کا دن آ جائے، آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، تب بھی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ، کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس تسبیح، اس عمل کو آج آپ کے دن لازمی آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ نہایت عظیم و شان، خاص، نایاب وظیفہ ہے، کامیابیوں والا عمل ہے۔ تو اللہ والوں، ماہ محرم الحرام کی یکم تاریخ اور پہلے دولت سے بھرے بدھ والے دن آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی یکم تاریخ اور پہلے بدھ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے، ہم سب کے رزق کو بڑھا دے، ہم سب کے لیے آسانیوں کا بہترین انتظام فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، تجھے واسطہ اس مہینے کا، تجھے واسطہ امام حسین کی شہادت کا، ہماری غربت ختم کر دے، ہماری محتاجی ختم کر دے۔ میرے مولا، ہمیں سچا مسلمان بنا دے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہمیں نماز با جماعت پہلے صف میں کھڑے ہو کر امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے رزق میں بے شمار کی برکتیں، رحمت عطا فرما، ہمارے ایمان کی ہمیں حرارت عطا فرما، ہمارے ایمان کو میرے مولا سچا کر دے، ہمارے ایمان کو اچھا کر دے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دے، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا بنا دے۔ میرے مولا، جو بھی میری بہنیں اس ویڈیو میں جڑی ہوئی ہیں، دعاؤں کے اندر شامل ہیں، ان سب کے ایمان کو مضبوط کر دے، ان سب کو حیا والا دل، حیا والی نظر عطا فرما، ان کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، بالخصوص ہمارے تمام کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا، ہم نہایت عاجز و لاچار، بدکار اور ہر طرح سے بیکار لوگ ہیں، لیکن تو ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، تو ہمیں اپنے نظام کے لیے قبول فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، اہل بیت کا ساتھ دینے والا بنا دے، ہمیں امام مہدی کے ساتھ لڑنے والا بنا دے، امام مہدی کی قیادت میں ہمیں لشکر کا حصہ بنا دے۔ یا رب ذوالجلال، نظام عالم قائم کر دے۔ میرے مولا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے تو راضی ہو جا، ہم پر رحمت کی بارش فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، جو میری مائیں پریشان ہیں، اپنے بچوں کی وجہ سے نافرمان ہیں،
ہیں ان کے بچے ان کی فرما برداری نہیں کرتے، میرے مولا ان ماؤں کو فرما بردار بچے عطا فرما دے، ان بچوں کے دلوں میں اپنے ماں باپ کی محبت ڈال دے، ان سب کے گناہوں پر جو فوش کلمات ہیں ان کو جلا دے، ہمیں حیا والی آنکھیں عطا فرما دے میرے مولا۔ بالخصوص غازہ، فلسطین، لبنان، ایران اور شام میں جو قتل و غارت ہو رہی ہے، جو مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ہماری بہنوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، میرے مولا حفاظت فرما دے، ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ہمارے حکمران جو ہم پر نافذ ہو گئے ان سارے حکمران کو ذلیل کر دے، جان سے مار دے، ختم کر دے، نیست و نابود کر دے، ان کی جگہ عدل و انصاف کرنے والے حکمران عطا فرما میرے مولا۔ ہمیں بھی اپنے ایمان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ کی ایک آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو دوستوں لازمی دعاؤں میں حصہ لیا کریں، اجتماعی دعاؤں کے بہت فائدے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ کی توسل سے کسی نے اس ویڈیو کو دیکھا، وظیفہ پڑھا، اس کو فائدہ ہوا، تو آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، جو روز محشر آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ذرا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ ماہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے نا، یقین کریں عظمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ یقین جانیں عظمتیں اتنی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن یہ غم والا مہینہ بھی ہے کیونکہ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اور وہ شہادت ہوئی ہے کہ دیکھیں شہید ویسے ہی بہت ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، اس کے علاوہ امام حسن ان کی بھی شہادت واقع ہوئی تھی، بس ابو بکر صدیق کی نہیں ہوئی تھی، باقی سب کی شہادتیں ہوئی تھی۔ تو سوچیں کہ یہ جو شہادتیں سب کی ہو رہی، لیکن امام حسین کی ہی شہادت کیوں ہم لوگ ہر سال یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ جو امام ان کی آپ خود دیکھیں نا کہ نبی پاک نے جو پردہ فرمائے 30 سال کے بعد پورے گھرانے کو ہی کاٹ کے رکھ دیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ نانا کی حکومت، نانا کا دین، سب کچھ نانا نے دیا، اور اس کے باوجود ان کے گھر والوں کے ساتھ ہم نے کیا کرا؟ اپنے ایمانوں کی اصلاح کر لو، یقین جانو اگر قبر میں چلے گئے نا پتہ لگ جائے گا حسین کیا ہے۔ ذرا سمجھو اور سمجھ جاؤ اور اہل بیت کی عزت کرنا شروع کر دو۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو سمجھیں، لیکن سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر اہل بیت پر بھی درود بھیجا جاتا ہے، اور جو نبی پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر بھی درود پاک بھیجا جاتا ہے۔ تو ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج جو بندہ بھی ماہ محرم الحرام کی یکم تاریخ کو اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتا ہے، رزق اور مال و دولت سے کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کروانا چاہتا ہے، وہ یکم محرم الحرام اور پہلے بدھ کے دن یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل دولت کا صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لے۔ نہایت عظیم و شان خاص اور نایاب وظیفہ ہے، ایک بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں لازمی اس تسبیح کو پڑھ لیں، جتنے معاملات ہیں، جو چاہیے، جیسا چاہیے، جتنا چاہیے، بس آج 3 بار اس تسبیح کو پڑھ لیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔
یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلاموں کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلاموں یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و قدیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلاموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا اور یا سلاموں یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلاموں کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں، پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلاموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے
ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آخر میں 3 بہت ہی خاص، مبارک اور بابرکت نام ہیں۔ یہ 3 نام ہیں یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو۔ آپ لوگوں نے آخر میں ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو۔ دوستوں، آج یہ تسبیح اگر آپ لوگوں نے پڑھ لی نا، آپ کے رزق کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ یا اللہ کے معنی ہیں اے میرے معبود، اور یا رزاقوں کے معنی ہیں اے روزی عطا کرنے والے، اور یا غنیوں کے معنی ہیں اے غنی کر دینے والے۔ یعنی اللہ والوں، یہ تینوں رب کی وہ صفتیں ہیں جو ہماری پوری زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ ہماری غریبی، ہماری لاچاری، ہماری مفلسی، ان سب کو ختم کرنے والا دنیا کا سب سے تیز ترین عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو پڑھنے سے آپ کی پوری زندگی کی مشکلات، پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے رزق میں آسانیاں ہو جائیں گی، اور جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ یا رزاقو، یہ روزی کے لیے، یا غنیو اللہ رب العالمین کی وہ صفت ہے، یعنی آپ لوگ دوسروں کی بھی مدد کرنے والے بنیں گے۔ رزق کریم اور رزق حلال آپ لوگوں کو نصیب ہوگا، یعنی وہ رزق آپ کو حاصل ہوگا جس کو حاصل کرنے کے بعد گمراہی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آج کل کے اس دور کے اندر جتنے مسئلے مسائل ہیں جو ہماری زندگی میں درپیش ہیں، یقین جانیں وہ پیسوں سے شروع ہو رہے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کی خدمت میں یہ 3 ناموں کا مقدس عمل آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کو یقین کریں، اگر آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو، یہ تینوں نام آپ کی زندگی کو بدل دیں گے، آپ کے رستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیں گے۔ اب پڑھنا ذرا کس طریقے سے ہے اس کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رزاق، یا غنیو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں،
آپ لوگوں نے عمل کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے دعا ایک اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ اللہ والوں، سب سے پہلے تو پانی کے گلاس پہ دم کریں اور اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں، یا پھر جس مقصد کے لیے بھی آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھ رہے ہیں، اللہ والوں جسے ایک مٹھی چاول چینی رکھا ہے اس پہ دم کرے تو اس کو بھی صدقہ کر دیں، اس طریقے سے یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ لیکن اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگ اللہ والوں اس خاص تسبیح کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو پڑھنے کے بعد دعا اچھے انداز میں مانگی جائے گی، کھل کے مانگنا، یہ مت سوچنا کہ میں آج تھوڑا مانگ لوں، آج اپنی جو ہے وہ حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان کے مطابق مانگنے کا دن ہے۔ ماہ محرم الحرام کی یکم تاریخ ہے، پہلا بدھ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانی فرما دے، ہم سب پہ رحم کر دے، اور کومنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا۔ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔